ہیں یوٹیوب پہ جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو وغیرہ وغیرہ، ان کے دلائل بھی ہیں. تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا، میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو. ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے، میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا، سب کو نہیں ہوتا ایسے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، دودھ نقصان پہنچا، بلغم ہے کسی میں، تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے، لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے بلغم. تو پھر میں نے ان سے کہا وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا، گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا اب ان کو دلیل دوں گا، سمجھ میں آئے گی بات. میں نے کہا یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ، یہ گائے ہے، یہ گائے کا، بول لیں آپ لوگ بھی منہ سے، یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ. میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دیں نا ہم، تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا، مرا ہوا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے 15 کلو 16 کلو، بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو 20 کلو تک چلی جاتی ہے. اس میں 1 یا 2 کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے، تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. میں نے اس طرح کہا معذرت کے ساتھ، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے. تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے، اس ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے. دودھ ہے ہی نہیں، دودھ بچوں کے لیے، بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے، تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے، یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے. کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے، تو وہ دودھ نہیں پیتا، اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دی ہے نا، اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی. عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن، اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا. آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈیفرنٹ قسم کی بات ہو، یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے، ان کی اپنی باڈی ہی نہیں قبول کر رہی اس کو. لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے، یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے، ڈبے کا نہیں پینا چاہیے، گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا، میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں. اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. اور لبنن ایک لبن پلاتے ہیں، دودھ کو کہتے ہیں عربی میں، قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے، آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں. خالصاً سائغا للشاربین، ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، نسقیکم، کون پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں. البتہ اس میں نے ان کو 2 چیزیں ایڈ کر کے دے دیں. ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے، ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم، یا ڈبے کا پی رہے ہیں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے. بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے. جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا، اب یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا. تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے، دودھ ایک مکمل غذا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں ناشتے کے بعد 1 گلاس، رات کو سونے سے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے، تو یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے؟ دودھ سے. بہت ساری حدیث ہیں، اس پر بھی بیان کروں گا، وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا.
بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے, سیر ہو کے پیا ہے, تو آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو, کھانا نہ کھائیں, آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں, تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ. نمبر 2, ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے ہمیشہ, بوائل کر کے نہیں پیا دودھ. حلب الشاتا, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے, فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے, ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ. میں تو پیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے. آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں. تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دودھ کے ساتھ. تو اب ایسا نہ ہو کہ 3-4 پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے, تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ. ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے, تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی. ہمارے نبی نے 2 جانوروں کا دودھ زیادہ پیا, ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا. گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اچھا, بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں. اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں, تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں, ڈبل روٹی پہ نہ آئے, سیریلیک پہ نہ آئے, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہیں, نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ, روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ, روٹی پہ. ہضم نہیں کرے اس کو بولو تیرا باپ بھی کھائے گا, یہ اس کا معدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے معدے میں بڑی لچک ہوتی ہے, جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ, لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا کے اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے, روٹی نرم کرنا شروع کر دیں. گوشت کھلائیں اس کو, یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا, وہ نرم ہو جائے گی, تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی, بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو, آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا. وہ سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے, ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار, جب چل ہی گیا تو جلدی سے. پھر میں اصل ٹاپک, لوگ پھر بہت, میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں, کبھی بیان لگا ہوا ہو نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو نکل لی ہو تم. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے, لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ, میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی, اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی, اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے ہیں, کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آدھی کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی کھا سکتا ہے. اور 1 کپ دودھ بس. 6 مہینے تک ایک کھانسی, ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو, اور فٹ فاٹ بالکل. پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں, ایک چھینک بھی ان کو
نہیں آئی. حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئیں, صفوں میں ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی. باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا. یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو. ہاں, اور یہ دیسی گھی اور چینی نا, چینی کھلائی جا رہی ہے, اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتا. کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کرے. میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت, مجھے بھی پتا ہے چینی نہیں کھانی چاہیے, نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا, عادت تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو. ابے بھائی دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا, کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ. اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں, اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں, خالی روٹی گھی کا عادی بنائیں. لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں. تو واقعی بات صحیح ہے کہ چینی بھی نہیں کھلانی چاہیے, لیکن اتنا تقویٰ ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا تقویٰ ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا, شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو. ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا, پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے وہ. اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ, تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے. وہ چھوٹے بچے تھے, میرا خیال ہے ایک کی 5 سال عمر ہوگی, ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی, 4 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو, اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے, بسکٹ, وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی, بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں, اور بچوں کو بالکل. بچہ پالنا بہت آسان ہے, ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو. 2 چیزوں میں ٹینشن لی ہوئی ہے, ایک اچھی تعلیم, اس کے لیے مہنگے اسکول. حالانکہ بالکل بیکار بات ہے, بالکل بیکار بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے. بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. جو سلیبس ہے نا, ٹیچر نے وہاں بھی وہی پڑھانا ہے اور وہاں بھی وہی پڑھانا ہے, اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھ لے گا, نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو, پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. آپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا دونوں میں نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا ایک پڑھائی کی ٹینشن, ایک خوراک کی ٹینشن. تو خوراک غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی, ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے, گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو. تو آسان ہے, ایک روٹی بھی 4-5 سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس, وہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں. مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں, پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا, یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ. بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا, یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں, تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا, اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کا. اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے, مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح, وہ پیتا رہتا ہے سارا دن, اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں, یہ اور نقصان دہ ہے. تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا, تو پھر کمزور ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن, تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ملے, وہ لو کارب ڈائٹ کھا کھا کے باریک ہو گئے نا. انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا, غلہ نہیں کھاؤں گا تاکہ وزن کیا ہو, بہت باریک ہو گئے. بڑے فخر سے ملے, بھائی ماشاء اللہ دیکھو کیسا ہینڈسم. میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا, بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا, تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا, اس کے بعد ہمارے
باڈی پہ آئے گا وہ نا. آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید, آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے, تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ؟ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے. ابھی ایک تو باڈی بلڈروں کا انتقال ہوا نا, ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا, انہوں نے اتنے ماس واس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سوئے ہیں, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. ایسا دنیا سے گئے ہیں وہ, کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے, تو صرف دیکھنے میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے. خیر, تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کھانا نہیں کھاتے. تو ٹھوس غذا سے بچے کی, دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے, دانا کھلاتے ہو ایسے مسٹنڈے ہو جاتے ہیں. اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مسٹنڈے؟ نہیں ہوں گے نا. تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے, لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے, تو یہ بھی نقصان دہ. اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائیں, یہ بھی کیا ہے, یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائیں یہ بھی نقصان دہ. اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دودھ کے جو فائدے ہیں اس میں وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو ایجوکیشن میں کیا ہے کہ اچھے اسکول اور گندے اسکول دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے. ہاں, ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو خراب اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ماحول جو ملتا ہے نا وہ بڑا خراب ملتا ہے, وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھے ہائی لیول اسکولوں میں اگر وہ اسلامی ٹچ ہے اس میں تو اتنا خراب نہیں ہوگا, لیکن اگر اسلامی ٹچ نہیں ہے تو پھر ایسا خراب ہوگا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے بچے کی خرابی, پھر وہ تہذیب یافتہ بدماش بنے گا. دیکھو گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر 2 نمبر بچے بھی بہت ہوتے ہیں. وہ 2 نمبری ان کی کیا ہوتی ہے؟ گالیاں والیاں دینا آپ کا بچہ بہترین طریقے سے سیکھ لے گا, اور بنٹے ونٹے کھیلنا سیکھ لے گا, اوٹ پٹانگ باتیں سیکھ لے گا, یہ ہوگا وہاں پہ. لیکن جو ہائی لیول کے اسکول ہیں نا 50-50 ہزار جہاں آپ کے بچے فیسیں دے رہے ہیں, وہاں گالیاں نہیں ہوں گی. گالی بھی دے گا تو انگلش میں دے گا, وہ آپ کو اچھا لگے گا, آپ کہو گے ایک دفعہ بیٹا دوبارہ ریپیٹ کرو یہ جملہ, وہ انگلش میں دے گا گالیاں, بڑا ایٹیٹیوڈ ورڈ. لیکن وہ انگلش میں بگڑے گا پھر, وہ سمجھ رہے ہو. اس کی گرل فرینڈ ہوگی, آپ جب اس کو بلائیں گے بیٹا پانی پلا دو, وہ کہے گا ڈیڈی پاپا, جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے, یہ انگلش میں کہے گا. وہ میں تو دیسی آدمی ہوں اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا میں, وہ انگلش میں کہے گا ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہمارے ٹیچر نے بتایا وہ انسان کو خود کرنا چاہیے, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کائنڈلی آپ خود اٹھ کے پی لیں, ڈیڈی آئی ایم ویری بیزی. کائنڈلی لگائے گا, کائنڈلی بھی لگائے گا, پلیز بھی لگائے گا, اور آخر میں کہے گا تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا. غریب کا بچہ یہ جملے نہیں کہے گا, وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا کہ جی وہ ایک دفعہ منع کر دے گا, آپ ایک تھپڑ لگائیں گے جا کے لے آئے گا. اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے آپ. یہ جو 50,000 فیس دے کے جس بچے کو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے تھپڑ لگایا, یہ سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے بھائی, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ڈیڈی آپ کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا بچپن میں, آپ کہاں سے پڑھ کر آئے؟ وہ آپ کا باپ بن کے آپ کو انگلش میں سمجھائے گا, بدتمیزی نہیں کرے گا, ایٹیٹیوڈ اس کا بہت ٹائٹ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ, اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا, زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا نا ابھی 1-2 نسلوں کے بعد, ابھی تو وہ نسلیں خراب ہونا شروع ہو رہی ہیں. جیسے ہی آپ ہوں گے 60 سال کے, ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی, وہ ایک ایمبولینس بلائے گا, ڈیڈی آپ کے لیے اولڈ ہاؤس بہترین, میں نے بہت اچھا اولڈ ہاؤس دیکھا ہے آپ کے لیے, کائنڈلی آپ وہاں تشریف لے جائیں. کائنڈلی یہاں بھی لگائے گا. غریب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے, یہ بڑی تمیز, نہیں نکلو گے تو پولیس کو بلائے گا, وہ اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بدتمیز نہیں ہے. تو اپنے اوپر خود ہی آپ نے بولے ایک مصیبت مسلط کی ہوئی ہے بھائی, تو مت پڑھاؤ یار. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں اسکولوں میں بھیجو ہی نہیں بچوں کو, ہوم اسکول. دیکھو بھاولپور یونیورسٹی کتنی اچھی یونیورسٹی ثابت ہوئی نا ہماری قوم کے فیوچر کے لیے, بچیوں کے لیے. تو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں, اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں. اگلی نسل
تباہی کی ٹریک پہ چل پڑے ہیں خرابی کے, اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ زیادہ اوور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی نا تو ہم گوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, سمجھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, تو 6 مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹھرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں, وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ, جو ٹھرکی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے وہ بہیائی, وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہے. تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, یہ وہ چھچور پنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اپنے ٹیوٹر, میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے, 2-3 سال سے تو اسکول نہیں جا رہے. کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں اسلامی اسکول ہے, باقی 2-3 اور وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے, اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں. تو جہاں جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے, یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے. تو اس لیے کہ اپنا بھانجا ہی ہمارا, اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے, آپ ذرا پڑھا لو. تو اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر. بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, یا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتہ ہے ابھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی. تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہے. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر, آپ خود دیکھیں نا. سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے. اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا. وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں؟ مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے. دنادن طلاقیں تو ایسی ٹھک 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 کر کے ہو رہی ہے. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے. وہ جو صاحب آئے تھے نا جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو. تو جب میں نے اپنی گائے دکھائی نا ان کو, میں نے کہا یہ 20 کلو یا 18 کلو دودھ دیتی, اب تو نہیں دے رہی, خیر نظر لگا یہ بول بول کے اس کو دودھ ہی کم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اس میں 1 یا 2 کلو اس کا بچہ پیتا ہے, 18 کلو اس ڈاکٹر کے باپ کے لیے یہ پیدا کر رہی ہے. جب آپ نہیں پیو گے, ہم نہیں پیئیں گے, قوم نہیں پیے گی, تو یہ گائے اور بھینس اتنا دودھ تمہارے باپ کے لیے دے رہی ہے کیا؟ یہ اللہ نے اس میں اتنا دودھ رکھا انسانوں کے لیے, اس کے اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا دودھ کیا ہے, کافی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی سارا پھینکنے کے لیے, کلفیاں ملائیاں بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ سارا انسانوں کے پینے کے لیے. اس لیے ڈاکٹر اگر کہنا نا دودھ پینا بالکل چھوڑ دو, یہ غلط. ہاں اسپیسیفک کسی کی خاص کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ, جیسے حکیم لوگ بعض لوگوں کو منع کر دیتے ہیں آپ دودھ نہ پئیں, تو بعض لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں منع ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ